اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، آپ سب کو ادب چینل میں نبیلہ کوثر کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے استعارہ کیا ہے۔ ہم آج اس پر بات کریں گے کہ استعارہ جو ہے ناممکن کو ممکن بنانے کا نام ہے۔ استعارہ تخیل کے گھوڑے دوڑانے کا نام ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں کچھ کہہ کر کچھ اور مراد نہیں لیا جا سکتا، یہ صرف استعاراتی دنیا میں ہی ممکن ہے۔ تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ استعارہ کے معنی کیا ہیں۔ تو استعارہ کے لغت کے مطابق استعارہ کے معنی ہیں عارضی طور پر مانگ لینا، ٹھیک ہے جی، یا پھر اس کا معنی ہے مستعار لینا یا ادھار مانگنا۔ تو یہ ہے استعارہ کے لغت کے مطابق جو کہ معنی ہیں، ٹھیک ہے، عارضی طور پر مانگ لینا، مستعار لینا یا ادھار مانگنا، یعنی کسی چیز کو ہم نے کسی سے ادھار مانگ کر اس کو استعمال کیا۔ علم بیان کی اصطلاح میں ایک شے کو بائنہ دوسری شے قرار دے دیا جائے اور اس دوسری شے کے لوازمات پہلی شے سے منسوب کر دیے جائیں، اسے استعارہ کہتے ہیں۔ استعارہ مجاز کی ایک قسم ہے جس میں ایک لفظ کو معنوی مناسبت کی وجہ سے دوسرے کی جگہ استعمال کیا جائے، یعنی کسی لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کرنے کے لیے ادھار لینا۔ ہم کسی لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کرنے کے لیے استعارہ کی علامت استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے کہ پہلی مثال ہے حامد شیر ہے۔ استعارہ اس میں کیا ہے؟ شیر، ہم نے شیر کو ادھار لیا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا دیکھیں میرا چاند آ گیا، اس میں استعارہ کیا ہے؟ چاند، ہم نے مستعار کیا لیا؟ چاند، اس میں مستعار ہے۔ آگے دیکھیں ارکان استعارہ، اس کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 3 ہے۔ پہلا ہے مستعار لا، دوسرا مستعار ما اور تیسرا وجہ جامع۔ اب ہم ان کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ مستعار لا ہے وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ ادھار لیا جائے، یاد رکھیے گا جس کے لیے، وہ ہے مستعار لا، جس کے لیے ہم نے کوئی لفظ ادھار لینا ہے وہ ہے مستعار لا۔ جیسے حامد شیر ہے، اس میں مستعار لا کیا ہوا؟ حامد۔ آگے ہے مستعار ما، وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے، یعنی جس شخص سے لی جائے یا جس چیز سے لی جائے وہ کیا ہوگا؟ مستعار ما۔ اس کی مثال دیکھیے حامد شیر ہے، مستعار ما اس میں کیا ہے؟ شیر ہے، کیونکہ ہم نے شیر سے اسے مستعار لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارے حامد شیر ہے میں مستعار ما کیا ہوا؟ شیر۔ وجہ جامع، اب دیکھیے مستعار لا اور مستعار ما جو ہم نے دونوں پیچھے پڑھے ہیں ان میں جو وصف یا خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہتے ہیں۔ وہ کون سی خوبی ہے؟ مثال دیکھیے حامد شیر ہے، اس میں وجہ جامع کیا ہے؟ وہ کیا خوبی ہے جس کی وجہ سے ہم نے مستعار لیا؟ وہ ہے بہادری، ٹھیک ہے جی، وہ ہے بہادری۔ مستعار لا اور مستعار ما میں جو مشترک خوبی ہے وہ ہے بہادری۔ اب دیکھیں جی تشبیہ اور استعارہ میں فرق، جی ہم نے جاننا بہت ضروری ہے کہ تشبیہ اور استعارہ میں کیا فرق ہے۔ تشبیہ اور استعارہ، تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ہوتا ہے، استعارہ میں مشبہ بہ کو مشبہ بنا لیا جاتا ہے۔ تشبیہ حقیقی ہوتی ہے، استعارہ مجازی ہوتا ہے۔ تشبیہ میں ارکان کی تعداد 5 ہوتی ہے، استعارہ میں ارکان کی تعداد 3 ہوتی ہے۔ تشبیہ علم بیان کی ابتدائی شکل ہے، استعارہ جو ہے وہ بلیغ شکل ہے۔ تشبیہ میں کسی چیز کو مانند قرار دے دیا جاتا ہے اور استعارہ میں وہی چیز جو ہے وہ ادھار کے طور پر لے لی جاتی ہے یا وہی چیز کو بنا لیا جاتا ہے۔ امید کرتی ہوں آج آپ نے علم بیان میں استعارہ اور تشبیہ اور استعارہ میں فرق کو سمجھا ہوگا، استعارہ کے ارکان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ امید کروں گی کہ آپ انشاءاللہ دوسری ویڈیوز بھی دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم۔